بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو یہ بات ہو رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لینے گئے، جنہوں نے تمام روئے زمین سے مٹھی بھر مٹی لی۔ چونکہ مٹی کا رنگ کسی جگہ سرخ کہیں سفید اور کہیں کالا تھا، اسی وجہ سے انسان کی رنگتیں مختلف ہیں۔ انہوں نے وہ مٹی مکہ اور طائف کے درمیان کسی جگہ پر رکھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی پر بارش رحمت کو برسایا۔ اس مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، اور 40 برس تک وہ جسم وہاں بے جان پڑا رہا۔ پھر روح پاک اس بدن میں سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی۔ جس جگہ روح پہنچتی جاتی، بدن جو ٹھیکرے کی طرح سخت تھا گوشت اور کھال سے بدلتا جاتا تھا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہیں زمین پر گر پڑے۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری۔ ایک فرشتہ ایک سجا ہوا لباس جنت سے لایا، انہیں پہنایا اور ایک بڑے تخت پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ناموں کا علم۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اپنا نائب بنانے کا ارادہ کیا، کیا وہ ہم سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پیارا نہ ہوگا؟ اور ہم جو اس کی بارگاہ میں دن رات رہتے ہیں، کیا ہمارا علم اس سے زیادہ نہ ہوگا؟ حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا تو وہ بولے، ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے سکھایا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور فرشتوں کو جو آدم علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف باادب کھڑے تھے حکم دیا، سجدہ کرو آدم کو۔ تو سب فرشتوں نے بلا کسی عذر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ پھر باری آتی ہے ابلیس کے غرور اور بڑے پن کی اور اس کا انکار سجدہ کی، مگر ابلیس نے انکار کیا اور بولا، میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس نافرمانی سے شیطان مردود ہو گیا اور جنت سے نکالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نا امید کر دیا، اس لیے اسے ابلیس کہا جاتا ہے، اور ابلیس کا مطلب ہے نا امید۔ ابلیس فرشتوں کے اس قبیلے سے تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے۔ یہ آگ کے شعلے سے پیدا ہوئے، اس کا نام حارس اور جنت کا خزانچی تھا۔ اس قبیلے کے سوا باقی فرشتے سب کے سب نور سے پیدا ہوئے۔ حضرت حوا کی پیدائش۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، انہیں ایک دوست اور ساتھی کی خواہش ہوئی، تب حضرت آدم علیہ السلام پر خواب کا غلبہ ہوا۔ اسی خواب میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو دیکھا کہ ایک پاکیزہ عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ ان کی طبیعت اور صورت مبارک دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور پوچھا، تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا حصہ ہوں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام سجدہ شکر بجا لائے۔ آدم علیہ السلام کا جنت میں قیام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح اپنے عرش کے اٹھانے والوں کے سامنے کیا۔ ابلیس کو جنت سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی۔ دونوں کو حکم ہوا کہ وہ جنت میں رہیں اور اس کے سب میوے کھائیں، لیکن گندم کے درخت کے قریب نہ جائیں اور اس سے کچھ نہ کھائیں۔ ایسا درخت جس کے کھانے سے انسانی حاجت محسوس ہوتی ہے، پھر وہ جنت کے لائق نہیں رہتا۔ سانپ اور ابلیس کا قصہ۔ ابلیس نے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، فرشتوں کے قبیلے سے نکالا گیا، تو اس کے دل میں حسد اور کینہ کی آگ پیدا ہو گئی، اور وہ ہر وقت اس تدبیر کے بارے میں سوچنے لگا کہ کسی صورت جنت میں جا پہنچے اور حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکالے۔ اس نے پہلے مور سے دوستی کی اور اس سے کہا کہ وہ اپنے بازو پر بٹھا کر جنت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ مور نے اس کی بات سے انکار کیا اور کہا کہ یہ بات تو سانپ سے کہہ۔
پھر شیطان سانپ کے پاس گیا جو اس کو منہ میں لے کر جنت میں گیا، لیکن جنت کی نگرانی کرنے والوں کو بالکل خبر نہ ہوئی۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حوا سے پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے؟ انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا۔ تب شیطان نے کہا کہ مجھے تمہارے حال پر رحم آتا ہے، تم اس جنت سے نکالے جاؤ گے، جنت کی یہ نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی اور تم موت کا ذائقہ چکھو گے۔ اس بات کے سننے سے دونوں کو بہت رنج ہوتا ہے۔ ابلیس کہتا ہے کہ اگر تم میرا کہا مانو تو میں تم کو ایک ایسا درخت بتاؤں کہ اگر تم اس کا تھوڑا سا میوہ کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کسی بھی صورت تمہیں نہیں آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے کہا کہ یہ وہی درخت ہے جس کے کھانے سے اللہ نے تجھے منع کیا ہے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا کہ میں ہرگز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے اور شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر ان کے دل میں اسی طرح وسوسہ پیدا کیا۔ سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا، سانپ تو خادم جنت ہے اور وہ بھی اس شخص کی حمایت میں گواہی دیتا ہے۔ میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر معاملہ الٹ ہوا تو میرے واسطے حق تعالیٰ سے معافی مانگنا، نہیں تو ہم دونوں تمام عمر جنت کی نعمتیں سکون سے کھائیں گے۔ شیطان نے ان کے پاس قسم کھائی، پس حوا نے اس کی قسم کھانے سے یقین کر لیا، یہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ تب اس درخت کے قریب اس پر ہاتھ بڑھایا، 3 دانے گندم کے لیے، 1 دانہ خود کھایا اور 2 دانے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لے آئیں۔ وہ بولے یہ کیا چیز ہے؟ حوا نے کہا کہ یہ پھل اس درخت کا ہے جس درخت کے پھل کھانے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس میں سے میں نے 1 دانہ کھایا ہے اور 2 دانے میں آپ کے واسطے لائی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی لذت کیسی ہے؟ وہ بولی لذت تو مٹھاس کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں کھاؤں گا، اللہ تعالیٰ سے میرا عہد ہے کہ اس درخت سے میوہ نہ کھانا۔ حضرت حوا جب مایوس ہو گئیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو دانہ کھلانے سے پہلے 1 پیالہ شراب جنت سے لا کر پلا دیا، جس سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ ان سے 2 دانے گندم کے لے کر کھا گئے۔ اس طرح عہد ٹوٹ گیا۔ ابھی دانہ حل کے نیچے نہیں اترا تھا کہ تاج ان کے سر سے اڑ گیا اور تخت سے بھی نیچے گر گئے اور دونوں برہنہ ہو گئے اور اپنے جسموں کو چھپانے کے لیے پتے جمع کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوئے اور اب تم کو زمین میں ٹھہرنا ہے۔ پھر باری آتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کب قبول ہوئی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو وہ کون سے کلمات عطا کیے گئے تھے جن کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو یقیناً ہم نقصان والے ہو جائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو وہ اور حوا حبشہ میں جا بسے۔ آدم علیہ السلام نے پتھر سے مقناطیس جھاڑ کر آگ حاصل کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو لوہے کا کام سکھایا اور کھیتی باڑی کے آلات مہیا کیے۔ پھر جب جبرائیل علیہ السلام جنت سے بیلوں کی ایک جوڑی اور 1 مٹھی گندم لائے اور کہا کہ تم اپنے ہاتھ سے کاشت کر کے اس سے اپنی غذا حاصل کرو، تب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانے زمین پر چھڑکے اور ہل جوتا، جس سے فصل آئی۔ جب پک گئی تو اسے کاٹ لیا۔ یہ سب کچھ 7 گھنٹے میں تیار ہو گیا۔ حضرت حوا نے جبرائیل علیہ السلام سے تعلیم پا کر گندم کو پیسا اور پانی کے ساتھ خمیر کر کے روٹیاں آگ پر پکائیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھیں۔ پھر ہم بات کریں گے قصہ قابیل اور حابیل کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حبشہ میں رہائش اختیار کی تو حوا نے 1 بیٹا اور 1 بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام یوندا رکھا، مگر یہ خوبصورت نہ تھی۔ ہر مرتبہ ان کے ہاں 1 بیٹا اور 1 بیٹی پیدا ہوتے۔ جب قابیل اور حابیل دونوں بڑے ہوئے تو قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کا حکم ہوا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا کہ میری بہن اکلیمہ خوبصورت ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔
آخرکار حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن کے ساتھ کر دی، جس کا قابیل نے برا منایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں بھائی کوہ مینا پر جا کر 2 قربانیاں کر کے رکھ دیں، جس کی قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہوگی اکلیمہ اس کی بیوی ہوگی۔ پھر دونوں بیٹوں نے کئی بکریاں ذبح کر کے کوہ مینا پر رکھ دی۔ قربانی آج تک اس جگہ پر ہوتی ہے۔ آگ نے آ کر حابیل کی قربانی جلا دی، جس کا مطلب تھا کہ قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا، اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہوئی ہے۔ دونوں بھائی کوہ مینا پر قربانی دے کر باپ کے پاس آئے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قابیل، تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات کو سن کر اس کو مار ڈالنے کی تدبیر کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام حج کی غرض سے مکہ گئے تو قابیل نے ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا، جس کے نتیجے میں حابیل مر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ بعد میں اس نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کھودا اور قبر کی مثل بنا کر اس میں مردے کو دفن کر دیا۔ پھر اسی طرح قابیل نے اپنے بھائی کو دفن کیا۔ جب مکہ سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو حابیل کو بہت تلاش کیا مگر نہ پایا، تو بعد میں لوگوں سے پوچھنے لگے۔ کسی نے جواب دیا کہ چند دن سے معلوم نہیں کہاں گیا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے لیے کھانا پینا سونا سب چھوڑ دیا اور دن رات اس کے غم و فکر میں رہنے لگے۔ ایک روز صبح کے وقت خواب میں دیکھا کہ حابیل اے بابا پکارتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے جاگے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اس کی قبر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی قبر کھود کر اسے نکالا تو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا پڑا ہے اور خون بکھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کیا۔ اس وقت ان کے کل 120 فرزند تھے۔ پھر 1000 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے، تب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اب قریب ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، شیش میرا قائم مقام ہوگا، تم سب اس کی فرما برداری کرو گے اور اس پر ایمان لانا۔ جب انہوں نے باپ کے حضور اقرار کیا تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ جی دوستو، تو یہ تھی کچھ معلومات حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زندگی کے بارے میں، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا قائم مقام مقرر کیا، اور ان کے بارے میں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔